بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ اور ہوں گے جو بنیں گے تیری صبح کے چراغ۔ شاہ صاحب، وہ اور ہوں گے جو بنیں گے تیری صبح کے چراغ، اے وطن ہم تیری راتوں کا سویرا ہوں گے۔ ڈسٹرکٹ پریس کلب گجرات کے صدر جناب سید طارق حسین شاہ صاحب، چیئرمین انصر فاروق مغل صاحب، جنرل سیکرٹری میرے چھوٹے بھائی جناب شیخ شہباز افضال صاحب، سپورٹس سیکرٹری مس افرا صبا بٹ صاحبہ اور چودھری مشتاق نائب صدر صاحب، یہ جو پاکستان دشمن قوتیں آئے روز پاکستان کے امن کو سبوتاز کرنے کے لیے اور ملک کے اندر معاشرے کے اندر انارکی پھیلانے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، اس میں کچھ پاکستان کے اندر معاشرے کے اندر موجود غدار وطن بھی ہیں اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو بیرونی قوتوں کو پاکستان کے اندر ان کے مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے لاجسٹک سپورٹ فراہم کرتے ہیں۔ یہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں اور یہ ابھی تک اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب کیوں نہیں ہو سکے؟ اس کے پیچھے وجہ تسمیہ یہی ہے کہ یہ لوگ پاکستان کی حقیقت کو ابھی تک سمجھ ہی نہیں پائے، کیونکہ قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ قیام پاکستان کا مقصد محض زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کرنا نہیں، بلکہ ہم ایک ایسی تجربہ گاہ حاصل کرنا چاہتے ہیں جہاں اسلام کے اصولوں کو آزمایا جا سکے۔ کسی صحافی نے، غالباً یہ فرانس کا صحافی تھا، فرینچ صحافی نے قائد سے پوچھا کہ پاکستان کا سپریم لا کیا ہوگا؟ تو قائد نے ارشاد فرمایا کہ میں کون ہوتا ہوں پاکستان کا سپریم لا بنانے والا؟ قرآن و سنت پاکستان کا سپریم لا ہوگا۔ تو اس تناظر میں یہ 1857 سے لے کے 1947 تک آلموسٹ یہ 90 سال بنتے ہیں۔ 90 سال کا یہ عرصہ جس میں تحریک پاکستان کو جن نفوس قدسیہ نے اپنے خون جگر سے سینچا، ان میں مفتی کفایت اللہ کافی، مرزا مظہر جان جانا شہید اور مولانا فضل خیر آبادی سے لے کے شہدائے تحریک پاکستان تک، ان تمام نفوس قدسیہ نے تحریک پاکستان کو اپنے خون جگر سے سینچا۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان بنیادی طور پر فطرت کا ایک سربستہ راز ہے، جس راز کو سمجھنے کے لیے دل کا روشن ہونا اور ضمیر کا زندہ ہونا یہ ضروری ہے۔ اس کے بغیر پاکستان کی سمجھ نہیں آ سکتی کسی کو۔ پوری تاریخ انسانی میں 1965 کی جنگ میں پوری دنیا نے یہ نظارہ دیکھا کہ کس طرح وطن کے سجیلے جوانوں نے اپنی سجیلی جوانیوں کے نذرانے پیش کر کے وطن کا دفاع کیا۔ مجھے اس وقت الفاظ اس لیے پکڑائی نہیں دے رہے کہ مجھ سے بیشتر احباب فکر و دانش نے ہر اینگل سے، ہر اسپیکٹ سے یوم دفاع کے حوالے سے اپنی بصیرت افروز گفتگو سے ہمیں مستفید کیا۔ تو 1947 میں قوم کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا کہ قیام پاکستان کا مقصد قرآن و سنت کی بالادستی ہے۔ اس کی خاطر 2.5 کروڑ سے زیادہ لوگوں نے تاریخ انسانی کی سب سے بڑی ہجرت کی۔ 25 لاکھ سے زیادہ نفوس قدسیہ نے اپنی سجیلی جوانیوں کے نذرانے پیش کیے۔ 80,000 سے زیادہ ہماری بہنیں بیٹیاں اس وقت کڈنیپ ہوگی، اغوا ہوگی، جن میں سے چند ہزار ہمیں واپس ملیں۔ اس کے علاوہ 65 کی جنگ میں قوم کے اندر ایک نیا سینہ سپر ہو کر دشمن قوتوں کا مقابلہ کر کے، اور پرٹیکولرلی ہماری فورسز نے، افواج پاکستان نے، پولیس نے، پیراملٹری نے شانہ بشانہ قوم کے ساتھ مل کے باطل قوتوں کو ناکو چنے چبوائے اور اس ملک کے اندر امن کے سویرے کو طلوع کیا۔ یہ کریڈٹ فورسز کو جاتا ہے۔
اور فورسز بھی مجھے یہ جان کے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، سویلین اسٹیبلشمنٹ، پولیس کے آفیسران، یہ سب کے ساتھ اس چیز کو بڑا ایڈمائر کرتے ہیں، مانتے ہیں دل کی گہرائیوں سے کہ ہمارے عوام ہمارے ساتھ محبت کرتے ہیں، ہمارے عوام ہمارے شولڈر ٹو شولڈر ہمارے ساتھ ہیں، اور ہم عوامی تائید کے ساتھ اور عوامی حمایت کے ساتھ پاکستان دشمن قوتوں کو اسی طریقے سے ہم جو ہے نا وہ ناکو چنے چباتے رہیں گے اس ملک کے اندر، اور انشاءاللہ تا قیامت اس ملک کے اندر جو ہے وہ امن اور سکون کا سویرا یوں ہی طلوع رہے گا۔ تو 65 کے اس انسیڈنٹ کے حوالے سے ہم ڈسٹرکٹ پریس کلب گجرات کو بارے دیگر خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ اس گئے گزرے دور میں جب کہ ہماری نااہل سویلین قیادت نے عامت الناس کو بس روٹی کے چکروں میں ڈالا ہوا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو ٹائم نہیں ملتا، اس کے باوجود اس معزز ایوان میں تشریف فرما لوگ بھی، احباب فکر و دانش بھی خراج تحسین کے مستحق ہیں کہ وہ اپنی گوناگوں مصروفیات میں سے اپنی قیمتی اوقات نکال کر یہاں پر بزم آرا ہوئے اور اس محفل کی رونق کو دوبالا کیا۔ تو 65 کے اس واقعہ کے حوالے سے اہل فکر اور ہمارے جو لکھاری حضرات ہیں اور صحافی حضرات جو ہیں ان کا کردار اور بھی جو ہے نا بڑا نمایاں ہو کے سامنے آنا چاہیے، کیونکہ نظریہ پاکستان اور نظریہ اسلام یہ دو چیزیں نہیں ہیں، ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، اور جب تک نظریے کی حفاظت کے لیے تو وہ تاز نہ کی جائے اور خون کے نذرانے نہ دیے جائیں، قربانیاں نہ دی جائیں، تب تک نظریے کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ تو آج کل چونکہ الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، الیکٹرانک میڈیا آہستہ آہستہ پرنٹ میڈیا کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے، کھا رہا ہے، تو ہمیں بھی جو ہے نا لیٹسٹ ٹیکنالوجیز اس میں مطالعہ جو ہے نا وہ سب سے ضروری ہے۔ میں اپنے تمام لکھاری بھائیوں سے، اپنے تمام جرنلسٹ بھائیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ 24 گھنٹے میں سے جہاں پر آپ 7 گھنٹے آرام کے لیے نکالتے ہیں، 8 گھنٹے آپ کوئی اپنی معاشی تغوطاز کے لیے نکالتے ہیں، وہاں پر کم از کم 2 گھنٹے ہر روز آپ اپنے مطالعہ کو جو ہے نا کریں، کیونکہ قوم کی نظریں جو ہے نا، اب دیکھیں پوری قوم کے اندر ایک جمود کی کیفیت ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہمارے پاکستان کے اندر ہماری جو پاکستان کو چلانے والے جو لوگ ہیں ویسے لگتا ہے جیسے کہ وہ عالمی مالیاتی اداروں کے چوکیدار ہیں پاکستان کے اندر، وہ ان کے مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں جو قلم کار ہیں، جو صحافی بھائی ہیں، ان کا کردار کھل کے سامنے آنا چاہیے کہ وہ آغا شورش کشمیری، مولانا محمد علی جوہر اور مولانا ظفر علی خان کی طرح میدان عمل میں اتر کے قوم کی قیادت کریں، قوم کی فکری آبیاری کریں اور قوم کی فکر کو نظریہ پاکستان کے تناظر میں نئی جہتوں سے روشناس کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ پاکستان کو انڈیا، اسرائیل، امریکہ اور دیگر قوتیں جن کو نظریہ پاکستان اور پاکستان کی سالمیت سے خدا باستے کا بیر ہے، وہ کسی صورت میں بھی پاکستان کو سٹیبلائز نہیں دیکھنا چاہتے۔ یہ ساری کی ساری قوتیں پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے اپنے تمام تر ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہیں۔ ہم اپنے جیو پولیٹیکلی دیکھیں تو کسی گورے مفکر نے یہ کہا تھا کہ پاکستانی آر نائس پیپل، دے آر ویری ہارڈ ورکنگ، کوآپریٹو اینڈ ویری سوفسٹیکیٹڈ پیپل دے آر۔ لیکن آپ کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا وطن اس خطہ ارضی میں واقع ہے جہاں پر ارد گرد کے ممالک جو ہیں وہ آپ کی سالمیت کے لیے ہر وقت خطرے کا باعث بنتے ہیں، جیسا کہ انڈیا روز اول سے ہی پورے پاکستان کا بچہ جانتا ہے کہ وہ پاکستان کو کسی صورت میں بھی اسٹیبل نہیں دیکھنا چاہتا، کیونکہ اگر پاکستان اسٹیبل ہوا، اپنے پاؤں پہ اس طرح کھڑا ہو گیا جس طرح قیام پاکستان کے مقاصد تھے، تو وہ آزادی کی جو 36 سے زیادہ تحریک انڈیا کے اندر جو چل رہی ہیں وہ ان کی امن کو تباہ و برباد کر دیں گی۔ تو میں ڈسٹرکٹ پریس کلب گجرات کی طرف سے اس تقریب سعید کے انعقاد پر ڈسٹرکٹ پریس کلب گجرات کی انتظامیہ کا تہہ دل سے مشکور و ممنون ہوں کہ آج کی اس علمی نشست میں ہم جیسے طالب علموں کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا،
مقررین نے جو اپنے بصیرت افروز خیالات کا اظہار کیا، اس کی وجہ سے ہمارے ذہن کو نئی جلا ملی اور ہماری سوچ کو نئی جہتوں سے روشناس کرایا گیا. تو وما علینا الا البلاغ المبین.